کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دعا میں دے سکتے ہیں؟ قرآن و حدیث سے ہمیں اس کی تعلیم نہیں ملی۔ قرآن بھرا پڑا ہے انبیاء کی دعاؤں سے، جس نے بھی پکارا ہے اللہ کو اللہم یا رب کہہ کر پکارا ہے۔ وسیلہ دینا اللہ کے دربار میں جائز ہے، اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے، قرآن ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے۔ نیک بزرگ سے دعا کروائی جا سکتی ہے، زندہ نیک بزرگ سے، شرط ہے وہ موحد ہو، مشرک بزرگ نہیں ہوا کرتے، وہ شیطان کے بزرگ ہوتے ہیں، اللہ کے ولی نہیں ہوتے۔ دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے، ایک شخص نے آ کر کہا اللہ کے نبی بارش نہیں ہو رہی، ہم ہلاک ہو گئے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے بارش برسا دی۔ اگلے جمعے اس نے پھر آ کر کہا کہ بہت برس گئی، آپ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ نے اس کو پہاڑوں کی طرف منتقل کر دیا۔ تو زندہ بزرگ سے دعا کروائی جا سکتی ہے، اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیا جا سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے 3 غار کے اندر پھنس گئے تھے، انہوں نے اپنے اپنے نیک اعمال بیان کیے، اللہ نے پتھر ہٹا دیے۔ اس کے علاوہ پنجتن کا واسطہ، حسن و حسین کا واسطہ، پیر و فقیروں کا واسطہ، نبیوں کا واسطہ، یہ نہ قرآن نے تعلیم دی، نہ حدیث نے تعلیم دی، نہ صحابہ نے اس کو دین جانا۔ صحیح بخاری میں ہے، عمر ابن خطاب کے دور کے اندر قحط پڑ گیا، وہ حضرت عباس کو لے کر آئے اور پھر دعا کی ہے اللہ جب تک نبی زندہ تھے وہ ہمارے لیے دعا کرتے تھے، جب تک نبی کیا تھے؟ کون کہہ رہا ہے؟ عمر ابن خطاب، بھابی تھے وہ بھی، وہ مانتے ہی ہیں کہ نبی فوت ہو گئے۔ کہتا ہے جو کہ نبی مر گئے فوت ہے، گستاخ ہے، بے ایمان ہے، بھابی ہے جو کہ نبی مر گئے۔ اور عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی جب تک زندہ رہے اللہ وہ ہمارے لیے تجھ سے مانگتے رہے، اب وہ مر گئے، وہ تیرے پاس آ گئے، ہم اس کے عباس چچا کو لے کر آئے ہیں، یہ دعا مانگتے ہیں اللہ تو قبول کر کے بارش برسا دے۔ ایڈی کوکی ان کی لوڑ کی سی ہوتی کہ اندر واسطہ ہے محمد کریم کا بھی برسا برس جاتا۔ تو اتنی لمبی ٹھڈی کیوں کی؟ یہ تعلیم ہمیں اللہ رسول نے نہیں دی۔ ماننے والے پھر بھی نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے جی آپ نے تو مانا نہیں، کوٹھے پہ چڑھنا اور سیڑھی لگانی نہیں پڑتی، کوٹھے پہ چڑھنا اور سیڑھی لگانی پڑتی۔ ہم کہتے ہیں اللہ مالک شاہ رگ سے بھی قریب ہے، شاہ رگ پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی لگانی پڑے گی۔ نمبر 2 کہتے ہیں جی آپ نے پھر نہیں ماننا، بادشاہ کو ملنے کے لیے سپاہی نہیں، پولیس نہیں پکڑنی پڑتی، وزیر نہیں پکڑنا پڑتا، امیر کی سفارش نہیں کرنی پڑتی۔ ظالم تو نے اللہ کی رحمتوں کو سمجھا ہی نہیں ہے، تو اس کو بادشاہ کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے۔ وہ اللہ تو وہ اللہ ہے۔ نبی نے ایک ماں کو دیکھا جس کا بچہ گم گیا، اس نے چھاتی سے چپکایا ہوا تھا۔ آپ نے کہا صحابہ یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینکے گی؟ کہا اللہ کے نبی یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی۔ کہا اللہ اپنے بندوں پر اس ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ تو اللہ کو نعوذ باللہ بادشاہ سے تعلیم دیتا ہے جس کے دروازے بند ہے، جس کے دروازے پہ گن مین ہے، جس کے دل میں تیرے لیے کوئی رحمت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، جو اپنے وزیروں سے ڈرتا ہے کہیں تک نہ الٹتے، اس کی مثال اللہ سے دیتا ہے۔ اچھا ساری بات ختم کر کے آخری دلیل دیکھیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ ہم مان بھی لیں ان کی یہ بات کہ بادشاہ تک جانے کے لیے وزیر پکڑنا پڑتا ہے، اللہ تک جانے کے لیے پیر پکڑنا پڑتا ہے۔ من لا شیخ لہ فشیخہ شیطان، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا شیطان پیر ہے۔ ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، بیل ہوئی باہر نکلے، دیکھا تو بادشاہ سلامت کرے، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ بادشاہ سلامت آپ کے گھر تشریف لے آئے، کہنے لگے ہاں جی مانگو جی، کیا مانگتے ہو، کیا درخواست ہے آپ کی، لاؤ میں سائن کر دوں، بھی آرڈر کر دوں۔ کہتے نہیں جی آپ واپس اسلام آباد جائیں، میں ملتان کے ایم پی اے کو لے کر، لاہور کے ایم این اے کو لے کر پھر آپ کے پاس اسلام آباد میں آؤں گا اور وہاں سائن کرواؤں گا۔ کہنا چبر جان دیجیے میں آیا بیٹھا مال کی مانگنا تھا، وہ اٹھے مقاموں میں کیوں، میں خود جب کہہ رہا ہوں مان، تم اس میں کیوں اس کو لا رہا ہے؟ کیا خیال ہے عقل مندی کیا فوراً مانگ لینا چاہیے نا؟ میری بات خبر تو مجھے ٹوک دینا، فوراً مانگ لینا چاہیے۔ میرے ربا میرے اللہ کی رحمتوں پہ قربان جاؤ۔ یہ وسیلوں کے پنگوں میں وہ پڑتے ہیں جن کو رب کی رحمت کا علم نہیں ہے۔ محمد کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے اللہ عرش معلیٰ سے آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے، جیسے اس اللہ کی شان ہے، جیسے اس کو لائق ہے، ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے، اور پھر منادی کرنے والا کرتا ہے کوئی ہے گناہوں سے معافی مانگ لے، کوئی ہے شفا مانگ لے، کوئی ہے رزق مانگ لے، جو مانگنا ہے مانگ لو، اللہ کی طرف سے آوازیں لگ رہی ہیں۔ اس وقت سارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اس وقت مانگنے کے وقت پہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اور جھوٹ کیا بولتے ہیں، ساڑی سوڑدا نہیں اینا دی موڑدا نہیں۔ تو مانگتا ہی نہیں، مالک تو دینے کے لیے آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ کسی بزرگ سے بیعت کرنا جائز ہے یا نہیں؟
دیکھو بیعت کا مطلب سمجھو. بیعت ہوتا ہے, آپ سمجھتے ہیں نا, بائیں سیل میں بیچنے والا. انسان بیعت کرتے ہوئے اپنی جان بیچتا ہے, اپنی جان بیچتا ہے, کہتا ہے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. اب مجھے جو آپ آرڈر کرو گے میں مانوں گا, جو آرڈر کرو گے میں مانوں گا. اس کے بدلے میں آپ کی ہر بات میں مانوں گا. اس کے بدلے میں کیا چاہیے؟ اس کے بدلے میں چاہیے میری عزت, میرے مال کی حفاظت آپ نے کرنی ہے. میں آپ کا کام مانوں گا, آپ نے میرا مال, میری جان, میری عزت, میرے عمل کی حفاظت آپ نے کرنی ہے. یہ بیعت ہوتی ہے خلیفۃ المسلمین. یہ بیعت کس کی ہوتی ہے؟ خلیفۃ المسلمین کی. یہ مولوی صاحب کی بیعت کر کے مولوی اور یہ دونوں بیٹھ کے جا رہے ہیں, اشارہ کاٹا, دونوں جیل میں بند ہو گئے. یہ چنگی بیعت ہے؟ ارے بیعت تو اس کی ہوتی ہے جو آپ کی سیکورٹی کرے, جو آپ کی حفاظت کرے, جو آپ کی عزت مال جان کو بچائے. جس کے اپنے پلے میں کچھ نہیں ہے وہ, یہ صوفیوں کی بیعت کے سلسلے ناجائز ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. حضرت کیا تبلیغی جماعت کے ساتھ چلہ لگانا جائز ہے یا نہیں؟ جبکہ تبلیغ والے تو صرف اللہ رسول کی ہی باتیں کرتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے فضائل اعمال اور فضائل صدقات میں سے ذکریہ صاحب کے شرکیہ عقیدے بیان کیے. کہ ابھی بھی آپ یہ کہو گے اللہ رسول کی بات کرتے ہیں؟ سنیے, کوئی نماز پڑھے, کوئی روزہ رکھے, کوئی حج کرے, کوئی زکات دے, کوئی جہاد کرے, کوئی تسبیحیں پڑھے, کوئی صدقہ, جو مرضی کر لے, اگر رائی کے دانے کے برابر شرک ہوگا سارے اعمال برباد ہو جائیں. ان سے کہیے ہم چلہ لگانے کے لیے تیار ہیں. ہاتھ جوڑ کے ایک ہی درخواست کرتے ہیں جو سماحت الشیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ نے کی تھی مولوی انعام الحسن سے مکہ کے اندر, کہ اپنی ان کتابوں میں سے, ان فضائل صدقات میں سے شرکیہ عقیدوں کو نکال دو, اس فضائل صدقات میں سے تصوف کے عقیدوں کو نکال دو, کفر اور شرک کو نکال دو, ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر شرک کرو گے تو نبی کو اللہ حکم دے رہا ہے, اعلان کر دو ما انا من المشرکین, ہمارے یہ عقیدے نہیں ہیں. اور جب تک یہ عقیدے باقی رہیں گے, ان عقیدوں کا درس عصر کی نماز کے بعد چلتا رہے گا. چلنے میں اسی کتاب کو پڑھا جاتا ہے نا. جب تک یہ شرک عقیدے رہیں گے, ان کے ساتھ جانا اہل ایمان کے لیے جائز نہیں. پاک و ہند کی بعض مسجدوں میں اذان سے پہلے لاؤڈ سپیکر پر صلاۃ پڑھی جاتی ہے, جسے سن کر بڑا دکھ ہوتا ہے. وہ الفاظ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ. یہ عقیدہ رکھنے والا انسان کافر ہے اور ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ کے نور میں سے کوئی الگ نہیں ہوا, اللہ کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے, اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے, اللہ کا کوئی حصہ نہیں ہے. قرآن اعلان کر رہا ہے تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. جس نے یہ کہا اللہ کا کوئی بیٹا ہے, اس کا یہ ظلم والا عقیدہ سن کے نہ پہاڑ برداشت کر سکتے ہیں, نہ زمین برداشت کر سکتی ہے, نہ آسمان برداشت کر سکتے ہیں. اللہ اپنے نور میں تنہا ہے, قل هو اللہ احد, اللہ اکیلا ہے. نہ عیسیٰ اس کا بیٹا, نہ عزیر اس کا بیٹا, نہ محمد اس کے نور میں سے نور کا ٹکڑا ہے. محمد کریم بشر ہیں. سورۃ کہف آخری آیت 16واں پارہ, قل نبی کہو انما انا بشر مثلکم, میں تم جیسا بشر ہوں, میں تم جیسا بشر ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ دیکھا جی کتنے گستاخ نے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم جیسے ہیں. نبی ہم جیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں, نبی کی آنکھیں ہم جیسی, ہاتھ ہم جیسے, جسم ہم جیسا. ہمیں بھوک لگتی ہے, نبی کو بھوک لگتی. ہمیں پیشاب پخانے کی حاجت, نبی کو حاجت. ہم شادیاں کرتے ہیں, نبی نے کی. ہمیں بچے ہوتے ہیں, نبی کے بچے ہوئے. ہمارا ماتھا پھٹتا ہے, نبی کا پھٹا. ہمیں بخار ہوتا ہے, نبی کا ہوا. انسان ہونے کے ناطے جتنی بیماریاں, جتنے مسائل, جتنی تکلیفیں ایک انسان کو آ سکتی ہیں, وہ رسول کو آ سکتی ہیں اور آئی.